اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے، اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی، ایک نجی واقعہ محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں. یار ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا، کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور دیکھیں کیا لینگویج استعمال کر رہا ہے، خود بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے ان کے لیے لڑکے تھوڑے تھے جو انہوں نے بابوں نہیں کرنا تھا. میں ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے، دونوں بڑی عمر کے لوگ، بڑی بڑی داڑیاں، تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتے ہیں اس کام کے لیے؟ دیکھا یہی بات جب میں نے کی تھی عبدالستار ہیدی صاحب والے کلپ کے اندر کہ تمہارے مدارس میں یہ کچھ ہوتا ہے تو ان کو برا لگا، وہ خود مان رہے. اللہ معافی دے. سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے گالیاں نکالی ہیں. جو جملے انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ لینگویج ممبر کے اوپر کیسے استعمال کی، نقل کفر کفر نہ باشد والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے گوبر نکلنے کا راستہ رکھا ہوا ہے، بعض لوگوں کے دو راستے ہوتے ہیں اور انجینئر اس راستے سے بھی، یعنی وہ منہ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں اس کو منہ کی بواسیر ہے. آپ ذرا دیکھیں گے ٹرم، مولوی جنی موٹی گال کاٹ سکتا ہے نا، عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. منہ کی بواسیر. آپ ذرا ٹرمز دیکھیں کیا یوز کرتے ہیں یہ. اور پھر جو وہ لینگویج یوز کر رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کہ اس لینگویج کے رگڑے میں کون آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بیوقوف نے یہ واقعہ لکھ بھی دیا تھا میاں والا، تو انجینئر صاحب اگر یہ کہتے نا کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی تو ہم ساتھ دیتے. اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے، اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی، ایک نجی واقعہ محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں. یار ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا، کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مفتی صاحب ہم تو عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اس طرح کے عشق مشوقی کے واقعات کون لکھتا ہے اپنی کتابوں میں؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اچھا اب اس نے ورکنگ کوئی نہیں کی ہوئی تھی، اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا اگر اس بیوقوف نے لکھ بھی دیا تھا، اور بیوقوف پتا کون ہے؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی. لہذا جو بریلوی کہتے تھے نا یہ مریض الامت ہے، مفتی صاحب نے آدھی بات مان لی ہے کہ مریض الامت ہے یا نہیں ہے، یہ بے وقوف الامت ہے. بیوقوف کا ہے انہوں نے. کس کو؟ اشرف تھانوی کو. ہو سکتا ہے اس پہ بھی اب رجوع کرنا پڑے، بڑے کسی مفتی نے سن لیا، انہیں کہنا تو یار کتے ساڑھے بزرگاں نو بیوقوف کہہ دیتا ہے. لیکن ورکنگ نہیں تھی. اور یہ ایسے خطرناک واقعات ہیں. میری ویڈیوز جب مولانا طارق جمیل صاحب نے دیکھی نا تو مجھے انہوں نے فون کیا، مجھے کہتے ہیں یار یہ واقعی لکھا ہوا ہے کتابوں میں. میں نے کہا جی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ، اور اس کا نام رکھا گیا ہے حکایات اولیاء، یعنی اولیاء کی حکایات. یہ اولیاء ان کے یہ کچھ کرتے رہے. ہاں تو پھر انہوں نے مجھے کہا یہ کتاب مجھے بھیجو. اس میں وہ دونوں واقعات ہیں، ایک میاں والا اور دوسرا جو قاسم نوتوی صاحب قبر سے نکل آئے تھے بیداری میں، دیوبند کے دو مولویوں کی صلح کروا کے واپس قبر میں چلے گئے. میں نے کہا تھا یہ جواب کبھی نہیں دے سکے گا، میں نے اس کا پیپر آؤٹ کیا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں وہ قبروں سے فیض یہ ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت عمر نے خواہش کی تھی میں قبر رسول کے ساتھ دفن ہوں. نا مفتی صاحب نا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ نہیں ہے. وہ قبروں سے فیض یہ ہے کہ تمہارا قاسم نوتوی قبر سے نکل آیا بیداری میں، اور کون نکل کر رہا ہے؟ اشرف تھانوی صاحب. دو مولویوں کی صلح کروا کے گیا، اور وہ مولوی جس کو ملنے آیا تھا نا وہ سخت سردیوں کے اندر اس کا لحاف بھیگ گیا تھا پسینے کی وجہ سے. پتہ نہیں کچھ اور بھی نکل گیا ہوئے گا. پاجی مردہ نکل کے آ جائے باہر. یہ تھا جناب وہ جو کہتے تھے نا ہم قبروں سے خواص کے طریقے سے فیض لیتے ہیں، جو المحنت میں لکھا تھا وہ یہ ہے. کوئی جواب نہیں. اس کا جواب دے، نہیں دے سکتے. میں نے اس میں بھی کہا تھا میں جو کچھ پیپر آؤٹ کر رہا ہوں انہوں نے جواب دینے ہیں، ان کے بھی جواب دے رہا ہوں، لیکن یہ کبھی بھی بورا کھول کے کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا. اس نے نہیں دیا، سطحی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو گیا.
تو جو المحنت میں عقیدہ تھا نا کہ ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں، تو قبروں سے تو فیض میں نے بتا دیا، یہ تھا کہ قاسم نوتوی زندہ ہو کے دوبارہ سے قبر سے نکل آیا۔ سینے سے فیض کے لیے ہم نے یہ واقعہ بیان کیا تھا، جس کے اوپر مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انجینئر کے منہ سے تو گند ہی نکلتا ہے، ایسے منہ کی بواسیر ہے۔ یار یہ گند تمہارے بزرگوں نے کیا ہے، میں تو بیان کر رہا ہوں۔ اگر تو میں نے گن پوائنٹ پہ دونوں تمہارے بزرگوں کو لٹایا ہو چرپائی پہ، پھر تو میں مجرم ہوں، ٹھیک ہے؟ اپنی مرضی سے لیٹے، ایک چیخ رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ دیوبند دماغ بند، میرا کیا قصور ہے؟ اچھا ان بابوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، الٹا ان کے دفاع پہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے بھی یہاں ہوتا ہے نا، کوئی لڑکا جو ہے وہ ذرا اچھا لباس پہنا ہو تو وہ کہتے ہیں آج تو بڑا تو چمک رہا ہے، اگر تو لڑکی ہوتا تو میں تو اس سے شادی کر لیتا۔ نعوذ باللہ۔ یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں، مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے، جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق، لوگ کر رہے ہوتے ہیں، فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں، وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے۔ لکھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے فری تھے کہ اس قسم کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے، لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، آج تو بڑا کہتے ہیں نا بڑا، آج تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے، کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ آپ کے مدارس میں اس طرح ہوتا ہے؟ ہم نے تو آج تک زندگی میں آپ کی مبارک زبان سے یہ گفتگو سنی ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کو یہ کہہ رہا ہو، اور پھر دوسری طرف یہ بزرگان دین ہے، بزرگان دین یہ تربیت کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ ہوتا تو میں تیرے سے شادی کر لیتا۔ مطلب اگر یہ دنیا دار لوگ یہ بات کر رہے ہو نا، وہ بھی شاید ادھر ہی کرتے ہوں گے، ہم نے تو آج تک اس طرح کی بات نہیں سنی، تو سمجھ آتی ہے تم نے تو انہیں اولیاء بنا کے پیش کیا اور حکایات اولیاء لکھی ہوئی ہیں۔ یہ واقعات اپنی کتابوں سے پڑھ کے نہیں سنا سکتے۔ آج میں نے اسپیشلی نا پہلے سے ہی نا اوریجنل بک سے نا یہ پرنٹ کروا کے نا واقعات رکھے ہوئے، چونکہ یہ مفتی صاحب نے اتنے گمبھیر قسم کے الزامات لگائے میرے اوپر، میں نے پہلی دفعہ ارادہ کیا کہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ یہ سناؤں۔ ابھی تک تو میں بالمفہوم بیان کرتا تھا، اور میں یہ کہتا تھا کہ میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ الفاظ پڑھوں بھی، لیکن چونکہ مفتی صاحب نے اپنے بزرگوں کی حمیت میں مجھے گالیاں نکالی ہیں، تو میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں نہیں کو بابا چھڑنا، جس نے دین کے ساتھ غداری کی لمحہ پا لینا ہے میں انہوں، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ تو میں نے آج ارادہ کیا کہ میں یہ ورڈ بائی ورڈ پڑھوں، اور جو بندی بھولی عوام ان کو مخاطب کروں کہ اسے سنو اور جا کے میچ کرو کہ کیا یہ لینگویج علماء دین کی ہوتی ہے، مفتیاء کی ہوتی ہے، یہ مدارس کے اندر یہ کام کرتے ہیں اور مجمع میں کرتے ہیں، ٹین ایجرز بچوں کے سامنے کرتے ہیں، انہیں یہ تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ بھی جھوٹا دفاع کر رہا ہے کہ جی وہ لادا سے ہوا تھا، وہ مجمع میں ہوا ہے اور وہاں ٹین ایجرز بچے تھے، اور مزے کی بات بتاؤں اس وقت اشرف علی تھانوی صاحب بھی ٹین ایجر تھے، ہاں جی۔ اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ آج کل جو فلمیں بھی اس قسم کی آ رہی ہیں نا، اسی عمر کے ہی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا لمبی لمبی داڑھیوں والے، کوئی لمبی لمبی داڑھیوں نہیں، چھوٹی عمروں کے ہی تھے جس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ میں وہ سن بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، اندازے سے اس کے قریب قریب لے جاؤں گا، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، کوئی لمبی داڑھیوں والے نہیں تھے۔ اور دیکھیں کیا لینگویج استعمال کر رہا ہے، خود بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے ان کے لیے لڑکے تھوڑے تھے جو انہوں نے بابوں نہیں کرنا تھا۔ میں ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے، دونوں بڑی عمر کے لوگ، بڑی بڑی داڑیاں، تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے؟ دیکھا یہی بات جب میں نے کی تھی عبدالستاری ہیدی صاحب والے کلپ کے اندر کہ تمہارے مدارس میں یہ کچھ ہوتا ہے تو ان کو برا لگا، وہ خود مان رہے، کہتے ہیں لڑکے تھوڑے تھے، ہمیں پتا ہے لڑکے بہت ہیں۔ اور دوسرا جو یہ تم کہتے ہو کہ لمبی لمبی داڑھی والے کریں گے، تو مجھے بتاؤ مفتی عبدالعزیز کیا اس کی سفید داڑھی نہیں تھی؟ اور سامنے جس بچے کے ساتھ وہ زبردستی کر رہا تھا وہ بھی کم از کم 22-25 سال کا تھا، اس کی بھی اتنی بڑی داڑھی تھی۔ لہذا مفتی صاحب یہ آپ کا جو اعتراض ہے نا کہ داڑھیوں والے آپس میں نہیں کر سکتے، اس کی تو ویڈیو نکلی ہوئی ہے، اور وہ مفتی عبدالعزیز بھی خود دیوبندی ہے، اور ویڈیو بھی خود اس نے بنائی، اس اسٹوڈنٹ نے جس کا استحصال ہو رہا تھا۔ یہ آپ کا کہنا کہ لڑکے تھوڑے سے نہیں، مفتیوں کے لیے نہ وہ لڑکے چھوڑتے ہیں نہ بڑی عمر کے چھوڑتے ہیں، لت پڑی ہوئی ہے ان کو۔
یہ اس کا جو یہ کہنا نا یہ بھی بالکل باطل ہے. ویڈیو موجود ہے. مجھے بتائیں مفتی عبدالعزیز وائٹ داڑھی ہے, اس بچے کی بھی اتنی داڑھی ہے, کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا وہ. یہ کہنا کہ داڑھیوں والے کیسے کر سکتے ہیں. اور آخر میں نا اس نے نا وہ جیسے کہتا نا چٹکی کاٹنے کی کوشش کی. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی بھی ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے, اور اس کی ویڈیوز پڑی بھی ہیں, ہم تو پھر اس کی بھی تعبیر کر رہے ہیں. نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے, لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو, اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ. تو ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی. میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے, لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں نا, اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے. اور وہ ویڈیو جو انجینئر صاحب نے خود اپلوڈ کی ہوئی ہے 8 سے 12 سال پہلے. شیخ زبیر صاحب کے ساتھ میرے رحمہ اللہ تعالی 100 کوسچنز ریکارڈ ہوئے تھے. 17 جون 2009 کو, آج ہے 25 اگست 2024, یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 15 سال پرانی بات ہے. تو وہ 100 کوسچنز میں نے کیے اور وہ لیپ ٹاپ کے اوپر ریکارڈنگ ہوئی تھی, لیپ ٹاپ کے ویب کیم کے اوپر. میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا, وہ اس طرف تھے. میں ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا, لیکن اینڈ پہ میں لیپ ٹاپ بند کرنے کے لیے سامنے آیا. وہ کرسی سے اٹھ گئے کہ یہ بند کر لے بیٹھ کے, کیونکہ سوال میں نے بڑا کریٹیکل کیا تھا 3 طلاق کا مسئلہ. مجھے پتا تھا کہ وہ جواب نہیں دیں گے, تو میں نے انہیں کہا آپ کی مرضی, کیونکہ ان کا موقف ہمارے والا تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اہل حدیث تو اس مسئلے کو نہیں مانتے, انہیں خطرہ تھا اپنے علماء کا بھی. تو پھر اس سوال کے بعد میں اٹھ کے آیا, بند کرنے لگا, تو وہ طلاق کے اوپر انہوں نے ڈسکشن شروع کر دی ایک ٹاپک پہ. تو انہوں نے میرے کندھے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا اور پھر ساتھ ہی ان کا یہ پہلے کیمرہ بند کرو. وہ کیمرہ چونکہ وہ طلاق کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے اسی ٹاپک پہ جو ویڈیو میں نہیں ریکارڈ کروانا چاہتے تھے. بس وہ انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب کی ایک ہمارے پاس لیک ویڈیو موجود ہے جو انجینئر صاحب نے خود چڑھائی ہوئی ہے. سر آخری سوال ہے, وہ آپ کی مرضی, آپ جواب دیں یا نہ دیں, وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے. بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ. اچھا وما علینا الا البلاغ. سر بڑا شکریہ آپ کا, جزاکم اللہ خیر, بڑھیا آپ نے شفقت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاءاللہ. ابھی ایک اور مسئلہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق کرنی ہے. اور بیوقوفو یہ تو سنت ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے کندھوں پہ یوں ہاتھ رکھ کے مجھے فرمایا تھا کہ عبداللہ جب تو صبح کرنا تو شام کا خیال اپنے دل میں نہ لانا, اور جب شام کرے تو صبح کا خیال اپنے دل میں نہیں لانا. اس دنیا میں تم نے مسافروں کی طرح, غریب الوطن لوگوں کی طرح رہنا ہے. بس یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. کوئی اچھا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو جب سمجھاتا ہے تو اس طرح پیار محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے. اور تمہارے بابے تو لٹا رہے ہیں اور دوسرا بابا چیخ مار رہا ہے کہ بس کر. یہ 2 واقعات ایک جیسے ہیں. یہ وہی ہے جو تمہارے بڑوں نے کہا تھا کہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے, سود کو حرام کیا ہے. بدکاری بھی تو نکاح کی طرح ہی ہے, ایک ایجاب و قبول اور حق مہر کا ہی فرق ہے نا, لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. اسلامک بینکنگ اور دوسری بینکنگ ایک طرح ہی ہے نا, لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک منی اگینسٹ منی ہے, دوسرا منی اگینسٹ گڈز ہے. خام خواہ. اور پھر لیک کہاں سے ہوئی؟ چڑھائی میں نے ہوئی ہے, میرے چینل پہ چڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکڈ ہوتی تو میں نے خود تو نہ چڑھائی ہوئی ہوتی. بس اپنے بابوں کو بچانے کے لیے ایک بات چھوڑ دی نا. پھر کہتا ہے نہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم چاہتے تو یہ کر ایوی خام خواہ بس کچھ 2-4 باتیں کر دی تاکہ اپنے پبلک کو. اب میرے بھائی نہ کوئی پولیٹیشین, نہ کوئی جج, نہ کوئی ریاستی ادارے کا بندہ اپنی ویڈیو سے بھاگ سکتا ہے, وہ اسے ہانٹ کریں گی. ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی ایک بے تکی سٹیٹمنٹ دے کے تو سائڈ پہ ہو جائیں, پکڑے جائیں گے. اور یہ بھی پکڑا گیا. اب میں ورڈ بائی ورڈ وہ چیزیں پڑھوں گا اور پھر میں ان کی عوام سے بھی پوچھوں گا اور باقی لوگوں سے بھی کہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹین ایجرز بچوں کے سامنے, وہ بھی سن لیں کس طرح. جو مولانا قاسم نانوتوی صاحب ہیں جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا, یہ پیدا ہوئے ہیں 1832 میں, 1832, اور فوت ہوئے ہیں 1879 میں.
बड़ी थोड़ी उम्र में फौत हो गए। 47 ईयर्स इनकी एज थी जब ये फौत हो गए। मेरी भी 47 होने वाली है इंशाल्लाह 2-3 महीनों तक। यानी मेरी एज में कासिम ननोतवी साहब फौत हो चुके थे, 47 ईयर्स। और इन कासिम ननोतवी साहब को जिन बड़े बुजुर्गों ने लटाया वो इनसे उम्र में बड़े थे। वो 1826 में पैदा हुए और 1905 में फौत हुए। उम्र भी उन्होंने ज्यादा पाई, सांप के डसने से वो फौत हुए। आखिरी 8-10 साल तो नबीना भी हो गए थे। ऑलमोस्ट 80 साल उन्होंने उम्र पाई। अब कासिम ननोतवी साहब फौत हो गए 1879 में। अगर ये 1879 में भी वाकया हुआ है, ये चारपाई पे लटाने वाला, जाहिर है उसके बाद तो नहीं हो सकता है वैसे कब्र से भी निकल के लटा सकते हैं, लेकिन चले दुनियावी तौर पे 1879 के बाद ये वाकया नहीं हो सकता। अशरफ अली थानवी साहब वो पैदा हुए हैं 1863 में और फौत हुए हैं 1943 में। 80 साल इनकी भी उम्र हुई है। लिहाजा अगर यह वाकया कासिम ननोतवी साहब की वफात वाले साल का भी हो तो उस वक्त थानवी साहब की उम्र बनती है 16 साल, टीनेजर। अगर उन्होंने यह वाकया देखा है, वो तो नकल कर रहे हैं, जिन्हें इन्होंने कहा कि बेवकूफ है नकल करने वाला श्री थानवी है। 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चों के सामने उनके उस्ताद चारपाई पे एक दूसरे को लटाए और एक चीखे मारे, दूसरा फिर भी बाज ना आए। हाँ, और फिर सिर्फ यहां तक नहीं, फिर ख्वाब में भी उसको वो नजर आए और फिर आगे भी काम चले, तो शर्म ही करनी चाहिए। अब आप सुने, मैं वर्ड बाई वर्ड पढ़ने लगा हूं। ये अरवाह सलासा जिसे हकायात औलिया इन्होंने डिक्लेयर किया, अशरफ अली थानवी साहब। हकायत नंबर 304। अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कि एक दफा गंगोह की खानकाह में मजमा था। गंगोह उस जगह का नाम है, इसी की वजह से रशीद अहमद गंगोई साहब है। अहमद बरेलवी साहब इन्हें गंदगोई कहते हैं। जाहिर है जी, उसी की सुन्नत पर अमल करके इसने कहा कि मुंह की बवासीर है, वो अपने उनको को जो तुम्हारे कंपीटिटर्स हैं, हमारे साथ क्या लेना देना। हजरत गंगोई और हजरत नानोतवी के मुरीद और शागिर्द सब जमा थे, ये देख ले। और अगर थानवी साहब मौजूद थे तो 16 साल का एक बच्चा थानवी, वो मासूम भी वहां पे मौजूद था। और ये दोनों हजरात भी वहीं थे। हजरत गंगोई ने हजरत नानोतवी से मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, यहां जरा लेट जाओ। ये सारा इसाले सवाब ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब को हो रहा है। मैंने आज तक ये कभी वर्ड बाई वर्ड नहीं पढ़ा था, अब मैं पढ़ूंगा ताकि मीम्स बने इनकी मजीद और इनके दिमाग बंद देवबंद खुले। हजरत नानोतवी कुछ शर्मा सा गए, मगर हजरत ने फिर फरमाया तो बहुत अदब के साथ चित लेट गए। अच्छा देखे, ये आज तक इनकी काबर परस्ती है। पहले तो शर्मा के जब उन्होंने जोर लगाया, उनका यार अब उस्ताद है, ये कहते हैं ना उस्ताद के सामने आपने बिल्कुल नहीं बोलना, वही वाला सिलसिला पीछे से चल रहा है। चित लेट गए। हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए। ये कमरे में अलादा से नहीं हो रहा, मजमे में हो रहा है। ये मदरसे के बच्चों को सिखा रहे हैं कि हमारी ये फ्रैंकनेस है। इसके बाद बच्चों ने भी तो हजरत की सुन्नत पे अमल करके एक दूसरे को लटाना है ना। ये नहीं ये सोच रहे कि अल्लाह के बंदो, ये इसको तुम फ्रैंकनेस कह रहे हो, बच्चों की तरबियत क्या कर रहे हो। हमने अपने बच्चे इन मदारिस में इसलिए दाखिल करवाए हुए हैं कि 2 बड़ी उम्र के लोग ये हरकत करें और वो बच्चों को सीने के जरिए फैज पहुंचाने का तरीका बता दें। हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ को करवट लेकर, मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसा कि कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। इधर जो मैं और क्या कटा मुफ्ती साहब, अल्लाह दे बंदे,
یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ دماغ کی بواسیر کدھر ہے؟ انجینئر کا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے، اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے، منہ سے بھی گوبر، بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہیں سے نکلے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے، لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ۔ مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، اگر کرنی ہے کوئی سینے سے فیض لینا یا دینا ہے تو سائڈ پہ لے جاؤ، مفتی عبدالعزیز کی طرح۔ اور کیا مطلب نکالوں، آپ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ جائے انٹرنیشنل کورٹ میں یہ لے جائیں، انہیں کہیں جو کڈو کے کڈ، انہوں نے تو نکالا ہے، سپاٹ لائٹ فلم بنائی ہوئی ہے بھائی، ویٹیکن سٹی کے پاپس نے جو غلط حرکتیں کی ہیں لڑکوں کے ساتھ اور وہاں کی ننز کے ساتھ، انہوں نے تو ویڈیو بنا دی ہے، وہ تو کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ یہاں پہ بھی حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ جو تبلیغی جماعت کے بڑے تھے رائے ونڈ میں، جب انہیں شکایتیں ملی، میں 30-40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے پھر پابندی لگا دی کہ کوئی ٹین ایجر بچہ اپنے والد یا بڑے بھائی کے بغیر تبلیغی جماعت کے چلے میں یا سروزے میں نہیں نکلے گا۔ سلام ہے، وہ بھی دیوبندی تھے لیکن انہیں سمجھ تھی کہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے، کہنے دو۔ مولوی نہیں جے ٹلدا، جدو مولوی کسی چیز کا ارادہ کر لے وہ نہیں جے ٹلدا۔ بالکل، شکر کریں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے، ورنہ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا۔ بہرحال شکریہ عاشر تھانوی صاحب، آپ نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ بتا دیا جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اللہ کرے کہ آپ نے اس کے اثرات قبول نہ کیے ہوں۔ ٹھیک ہے، لو جی اس کی اگلی قسط ٹرمینیٹر 2، ہاں جی میاں 2 آ رہا ہے، اور یہ بھی نقل کرنے والا جو بے وقوف بقول مفتی صاحب کے، وہ ان کا بہت بڑا عالم ہے، عاشق الہی میرٹھی، بہت بڑا عالم دین۔ آپ دیکھیں یہ باتیں آپ کو ڈاکٹر سرار صاحب نے تو نہیں بتانی تھی، وہ تو ان دونوں کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے، ان بیچاروں کو تو نہیں پتا۔ اور جب میری ان سے ڈسکشن ان کا کہ جی انجینئر صاحب میں اختلافی موضوعات میں امی ہوں، مجھے نہیں پتا، میں نے تو زندگی قرآن پہ لگائی ہے۔ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے ہر ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے، ہم نے تو فری یہ جنرل سٹور کھولا ہوا ہے الحمدللہ، میٹرو ہے بلکہ۔ تذکرۃ الرشید، اس میں عاشق الہی میرٹھی صاحب لکھتے ہیں کہ جو رشید احمد گنگوئی صاحب ہیں، یعنی جنہوں نے زبردستی لٹایا تھا سعد قاسم نانوتوی صاحب کو، اب وہ اس کی حکمت بتا رہے ہیں کہ وہ لٹایا کیوں تھا، اس کے بعد کیا نکلا۔ وہ کہتے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب نے فرمایا، میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مولوی محمد قاسم نانوتوی عروس کی صورت میں، یعنی کہ دلہن کی صورت میں موجود ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے۔ ہاں جی اب میں وہ والا مولوی تھا کہتا کہو سبحان اللہ۔ اچھا، سو جس طرح عورت اور شوہر میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا ہے۔ لوڑی کام بھی ختم۔ مفتی صاحب ان 10 بواسیر کتنے ہے؟ انجینئر کا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے، اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے، منہ سے بھی گوبر، بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہیں سے نکلے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے، لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ۔ کوئی رہ گئی اس میں چیز مجھے بتائیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ خواب پہ تو کوئی اختیار نہیں ہے، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ شیطانی خواب ہے، اس کو شیطانی خواب رہنے دیں، اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
اور دیکھیں صرف شادی تک نہیں, اگلی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسے جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ شادی ہوئی ہے, اس کے اندر یہ اشارہ تھا کہ جو یہ اولاد ہوگی تو اس اولاد کی تربیت بعد میں رشید احمد گنگوئی صاحب نے کرنی تھی, کیونکہ قاسم میاں تو 47 ایئرز کی ایج میں فوت ہو گئے. بعد میں قاسم نوتوی صاحب کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب کو سرپرست اعلیٰ دیوبند مدرسے کا چنا گیا, اور وہ آلموسٹ ان کی وفات کے بعد تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں 25 سال تک زندہ رہے ہیں اور دیوبند مدرسے کو چلاتے رہے. خواب کی تعبیر واقعی پوری ہوئی ہے آپ کی نظر میں. اور پھر اینڈ پہ وہ آیت لکھ رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے. وہ آیت کوٹ کر رہے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب کہ جس طرح مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے اور وہ ان کے بچوں کی نان و نفقے والا معاملہ بھی لے کے چلتے ہیں, اس طریقے سے میں وہ مرد ہوں اور میری وہ زوجہ تھی قاسم نانوتوی. ہاں ظاہر ہے یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا, جو پوری دیہڑی سوچتے رہتے جائے وہی کچھ خواب ہی نظر آتا جائے. ہاں جدو دیہڑی لٹاؤ گے تو خواب ہی وہی نظر آئے گا نا. اگر یہ لکھا ہوتا نا کہ میں نے دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا, پھر بھی کوئی شریفانہ خواب ہوتا ان کا, قاسم کو میں نے دلہن کی شکل میں دیکھا اور ان کا ایک دوسرے سے فائدہ بھی پہنچا, وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہاں جو مفتی صاحب وہ خطرناک الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی ادھر تو لٹایا تھا کچھ نہیں آگے ہوا. مفتی صاحب آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی ہے, اگلی کس جو ہے وہ خواب میں ہو گئی تھی. ہاں میں ایک بات کہتا ہوں, اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے, دونوں بڑی عمر کے لوگ, بڑی بڑی داڑیاں, تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے؟ اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے, اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے, تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی, ایک نجی واقعہ محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا, تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے یار, ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا, کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی. انجینئر کا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے, اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے, منہ سے بھی گوبر. بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے, وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے, لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے, جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں, فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے فری تھے کہ اس قسم کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں, آج تو بڑا کہتے ہیں نا, بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ, کہتے ہیں نا بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں, اور اس کی ویڈیوز پڑی بھی ہیں, ہم تو پھر اس کی بھی تعبیر کر رہے ہیں. نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے, لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو, اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ. تو ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی. میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے, لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں نا, اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے. جی اتنی لمبی لمبی داڑیوں والے کیسے کریں گے؟ مفتی عبدالعزیز کی بھی اتنی لمبی داڑھی تھی, اور وہ جو بچہ تھا جس کو اس نے لالچ دیا ہوا تھا کہ میں تجھے آخری سال پاس کر دوں گا, اس کی بھی اتنی بڑی داڑھی تھی. یہ تو زبردستی کر لیتے ہیں داڑھی والوں کے ساتھ, اور مرضی سے تو کیا کچھ کرواتے ہوں گے. یہ ساری باتیں میں نے صرف اس لیے کی ہیں کہ چونکہ مفتی صاحب نے خود اس موضوع کو چھیڑا, اور الحمدللہ میں مفتی صاحب کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے بھاگنے کی بجائے جڑیں اور مقابلہ کیتا ہے, اور خود بھی ذلیل ہوئے اور اپنے فرقے نے بھی ذلیل کرایا ہے. ہاں یہی کچھ وہ آپ باقی بھی جواب دیکھ رہے ہیں. میں نے 3 عقیدے المحنت کے بتائے تھے, جو جواب آ رہے ہیں لولے لنگڑے, ان کی صرف میمز ہی بن رہی ہیں. یہ وجہ تھی جو یہ جواب نہیں دیتا تھا اور کہتا تھا میرے پاس بورے ہیں, بورا کھول لیا جائے وچوں کے نکلے آ جائے, بواسیر نکلی ہے وچوں. ہاں انہوں نے بورے جی بواسیر پئی ہے. ان کی تعلیمات قرآن و سنت سے اخذ ہی نہیں ہوئی. یہ اپنے بزرگوں کی صوفیوں کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ. اس لیے ان سے یہ آپ نہ ڈیمانڈ کریں کہ یہ کوئی قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھیں گے. ان کے پاس یہی کچھ ہے. حمیت دیکھیں اگر مجھے غصہ آتا ہے, میں تو پھر بھی اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غصہ کر رہا ہوں نا. ان کا غصہ دیکھیں اپنے بزرگوں کے لیے, کس طرح نتنے پھولے میں اور کیا کیا گالیاں وہ استعمال کر رہا ہے.
کیا لینگویج یوز کر رہا ہے. یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتا جو اس نے لینگویج یوز کی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. یہ ہمیں درس دیتے تھے کہ انجینئر صاحب اخلاق سے بات کریں. میرا دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں اللہ کے فضل سے, اختلافی موضوعات کے اوپر. تم صرف اپنے بابوں کا دفاع کرنے نکلے ہو تو تمہاری زبان سے وہ گالیاں نکل رہی ہیں. ابھی تو بابوں کے عقائد اور نظریات کا دفاع نہیں کیا, وہ تو اس سے بڑی چیز تھی نا. وہ تم نے کیا کرنا تھا. صرف ایک زندگی کا مشن ہے کسی طریقے سے ہمارے بابے جسٹیفائی ہو جائے.